السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی تھی: اے میرے پروردگار عالم، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور مجھے ظالم لوگوں سے بچا۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا ہے وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ، جو کہ انتہائی ظالم تھا، اس کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس مال و دولت کی بھی کثرت تھی، لیکن آپ نے کبھی غرور و تکبر نہیں کیا، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت میں سرشار رہتا۔ فرعون، جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ وہ خدائی کا بھی دعوے دار تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر آپ سلام اللہ علیہ سے نکاح کیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کے قریب آنے لگتا تو اللہ کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ قریب نہ آ سکتا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ بڑی چٹان لاؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر بھی اپنے ایمان پر قائم رہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جائے تو یہ میری بیوی ہے، اس کو زندہ رکھنا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو انہیں جنت میں اپنا محل دکھائی دیا، جن کی وجہ سے ان کے ایمان میں مزید استقامت آ گئی، اور اللہ رب العزت اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔